Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر۔ سورہ صاد نئی آج شروع ہو رہی ہے سورت، 38ویں سورت ہے، اس کی پہلی آیت تھی 38:1۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی تفصیل اب میں نہیں کروں گا، بہت گزر چکی۔ ذکر کرنے والا قرآن گواہ ہے، والقرآن ذی الذکر۔ اس سے پہلے سورت ختم ہوئی تھی اللہ کی صفات کے بیان پر، موضوع توحید اور پہلے سے چلا آ رہا تھا، درمیان میں کچھ اور وہ تھا ایک حقیقت ہے، اور حقیقت مقام محمود کی، اور پھر اللہ کی صفات کے بیان پر سورت ختم ہوئی تھی، اور یہ سورت کے بھی شروع میں پھر توحید چل رہی ہے جو شروع ہوئی ہے۔ تو یہ گواہی ہے قرآن کی، جس کے اندر بہت ریمائنڈرز ہیں، بہت یاد دہانیاں ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے بڑائی اور تکبر میں اور مخالفت کے اندر لگاتار لگے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کتنی ہی اس سے پہلے ہم نے کتنے ہی تھے کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے پچھلے زمانوں میں ہلاک کر دیا، اور تب وہ پکارتے تھے جب ہلاکت آ جاتی تھی سر پر، تب وہ پکارتے تھے، حالانکہ تب وقت نہیں ہوتا تھا پکارنے کا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس میں گھر جاتے ہیں، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہی طریقہ رہا پچھلی قوموں کا، لگاتار قرآن بتا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن نے شروع سے یہ بات کہی ہے، یاد دہانی کرا رہے ہیں اس بات کی کہ پچھلی قوموں کا یہی طرز عمل رہا، اب بھی یہی حال ہے کہ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، جب بھی کوئی ان کے پاس وارننگ دینے والا آیا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو اب بھی یہی حال ہے کہ جب ان کے پاس ایک وارننگ دینے والا آیا تو جو کفر کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا یہ سحر کرنے والا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ سحر اس معنی میں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، وہ اس معنی میں نہیں کہتے تھے جو عام جادو ہوا کرتے ہیں، وہ جادو کرنے والا، بلکہ یہ تھا کہ اس کے کلام میں جادو ہے، ہر ایک پہ اثر کر جاتا ہے، لوگ فاقے کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، لوگ ظلم و ستم سہنے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، واپس نہیں لوٹتے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، واپس نہیں لوٹتے، اور جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ سحر کہتے تھے کہ یہ جادو کر دیتا ہے۔ تو جب ان کے پاس کوئی وارننگ دینے والا آیا تو اس کو یہ کہنے لگے کہ یہ تو لوگوں پر سحر کر دیتا ہے، ویسے جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ سارے جتنے اور الہ ہیں ان سب کو چھوڑ کے بس ایک کو لے لو، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں بھائی کہ جگہ جگہ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے تھے، بزرگ تھے، اتنے بڑے بڑے تھے جن کا اتہاس ہے، جن کی ہسٹری ہے، اب یہ ان سب کو کینسل کر کے کہتا ہے ایک ہوگا، یہ صرف ایک ہی الہ ہوگا، تو یہ کیسی بات ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، تو یہ تو بس عجیب ترین ایک دعوت ہے، یہ جس کی طرف یہ بلا رہا ہے۔ وانطلق الملأ منہم، تو پھر ان کے سردار چلے، ان میں سے جو سردار تھے کہنے لگے کہ انمشو، چلو تم لوگ بھی اٹھو یہاں سے، واصبروا علی آلہتکم، اور اس پر ثابت قدم رہو جو تمہارے اپنے ہیں الہ۔ ان ھذا لشیء یراد، اور یہ جو کچھ ہے اس سے کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے غرض ہے، یہ جو کچھ لا رہا ہے یہ بات تو ماننے کی ہے نہیں۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ آخرہ، ہم نے تو یہ باتیں سنی نہیں پہلے کی جو ملتیں چلی آ رہی تھیں۔ اب ملت ابراہیم بھی تو وہ اپنے آپ کو وہی لوگ کہتے تھے جو بگڑے، سب چیزیں انہوں نے بگاڑ رکھی تھی، اور اسے وہ حضرت ابراہیم کی ملت پر ہونا کہتے تھے، اسے بھی وہ لوگ یہ کہتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ
پچھلی امت ان سے پہلے وہاں پر مکے میں کچھ عیسائی بھی تھے. یہ ورقہ بن نوفل بھی عیسائی عالم تھے, تو عیسائیت کو جاننے والے بھی کچھ لوگ بچے کچے تھے. تو کہا یہ چیز ہم نے تو سنی نہیں ان سب کی زبان سے کہ اس ایک کو لے کر باقی کو چھوڑ دیں, اتنے پاورفل اور اتنے ہماری بگڑی بنانے والے. ان ھذا الا اختلاق, اور یہ تو گڑا ہوا جھوٹ ہے, یہ ایک نئی چیز گڑ لی گئی ہے. او انزل علیہ ذکر من بیننا, ہمارے بیچ میں سے یہی تھا ایسا جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہے, یہ ریمائنڈر. بل ہم فی شک من ذکری, اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ اب یہاں تک آ کے سمجھے کہ یہ باتیں کہتے ہیں, جھوٹا کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں. ان کو سارا اختلاف جو ہے اصل میں اس دعوت سے ہے, یہ جو قرآن دے رہا ہے اصل میں تم سے نہیں ہے, کہتے ہیں جھوٹا. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا تمہیں نہیں جھٹلاتے, یہ جو تم کلام جو لے کر آئے ہو یہ اصل میں اسے جھٹلاتے ہیں. بل ہم فی شک من ذکری, میرے پاس سے جو ریمائنڈر آیا ہے یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. بل لما یذوقوا عذاب, بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, اب یہ جو کلام آتا ہے اللہ کے پاس سے تو فرمایا کہ ان کے پاس کیا رحمت کے خزانے ہیں تمہارے رب کی جو بہت عطا کرنے والا ہے, اور یہ ان کے زوم کے اندر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دولتیں ہوں گی لیکن کیا رحمت کے خزانے کی بھی سب انہوں نے ہی, جن کے پاس دولت زیادہ ہے, اجارہ داری لے رکھی ہے اس عطا کرنے والے کی طرف سے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, اور آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس پر کیا ان کا کنٹرول ہے. فلیرتقوا فی الاسباب, تو پھر اگر ان کا کنٹرول ہے تو دکھائیں کنٹرول میں ہے نا ان کے سب, تو وہ اپنے ذریعے پیدا کریں, اس کے ذریعے اوپر جائیں طرف. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب, فرمایا کہ یہ بہت لشکر گزرے, آخر میں سب کو ہار ہی ہوئی, سب کو شکست ہوئی. اس وقت تک یہ غرور میں رہتے ہیں جب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا, اس وقت تک ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور ان کو بہت گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے اپنی طاقت کے اوپر اور اپنے کنٹرول اور اپنی دولت پر. لیکن پہلے بھی بہت لشکر گزرے ہیں, یہ بھی انہی میں کا ایک لشکر ہے. قرآن نے یقین دہانی کرائی کہ یہ بھی ہارے گا. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے اور اس کو شکست ہونی ہے, لازماً ہونی. کذبت, اس سے پہلے کی تاریخ کے بس 2 آیتوں کے اندر, یہاں بہت سی اور صورتوں کے ساتھ کچھ تفصیلی حالات نہیں ہیں, پچھلی تاریخ کے کچھ حوالے دیے جن کی بہت تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد, اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا, قوم عاد نے جھٹلایا, فرعون نے جھٹلایا جس کے کھوٹے بڑے مضبوط تھے, یعنی بڑے اسٹیبل اس کی پاور تھی. اوتاد, ذو الاوتاد کہتے ہیں کھوٹے والے, تو یہ بولا جاتا ہے محاورے کے اندر کہ کھوٹا بڑا مضبوط ہے, کہ پاور اس کی جو ہے بہت اسٹیبل تھی, بہت مستحکم تھی. یہ سب جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ, اور قوم سمود اور قوم لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدائن یا مدین تھی, اور اسے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک کچھ جنگلی علاقہ تھا, وہاں کے لیے بھی آپ کو بھیجا گیا تھا. ایکا کہتے ہیں جھاڑیاں جنگل کو. حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ 2 خطے یا 2 ایریاز تھے, تو ان کی حضرت شعیب کی بستی. اولئک الاحزاب, یہ سب لشکر, یہ تھے بڑے بڑے لشکر تاریخ کے اندر, اور یہ ختم ہو گئے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب, ان میں سے ہر ایک وہ تھا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ اس نے جھٹلایا نہ ہو, یعنی ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فحق عقاب, تو پھر جو حقیقت تھی وہ پیچھے لگ گئی ان کے. حق وہ ہوتا ہے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے, وہ حق ہوتا ہے. اور عقاب عقب سے پیچھے, بیک, اعمال کا نتیجہ پیچھے لگ گیا, ساتھ ہو گیا. تو فحق کا عقاب, تو پھر حق جو ہے حقیقت بن کر اعمال کا نتیجہ ان کی پیچھے پڑ گیا, ان کے ساتھ ہو گیا, یعنی پھر اللہ کا عذاب آیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق,
اور اب کیا یہ لوگ اسی کے منتظر ہیں، ایک زبردست چیخ دھماکہ، زبردست تیز آواز ہو؟ پہلے کی قومیں بھی بعض ایسی تھیں جو بہت زبردست کسی تیز آواز سے تباہ ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی. ما لہا من فواق، زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ ہوگا، پھر ہونا ہے ان کے لیے. ایک ہی کافی ہوگی، یہ بتایا اس کے اندر صیحۃ واحدہ، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بار بار کچھ بچ جائیں اس میں سے، یہ تو ایک زور کی آواز جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہوگی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور کہتے یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا حصہ وہ جو حساب کا دن ہے اس سے پہلے ہی ہمارا حصہ چکتا کر دیں، حساب ہمارا چکتا کر دیں. یہ تنزیہ ہے، حساب کو تو مانتے نہیں تھے. تو وہ جس یوم حساب کی بات کر رہے ہو تم اپنے خدا کی طرف سے، تو اپنے خدا سے کہو کہ وہ بھیج دے، وہ ذرا ہمارے حصے میں اس نے اگر بہت دنوں بعد رکھا ہے تو ابھی بھیج دے، یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حساب چکا دے. اصبر علی ما یقولون، تو فرمایا کہ ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، ان باتوں سے پریشان مت ہونا. اسی لیے قرآن بار بار پچھلی قوموں کے حالات بتاتا رہتا ہے، کتنی پاورز تھیں اور یہ سب اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر وہ سب نیست و نابود ہو گئے. کہا تم ثابت قدم رہنا، تم ڈٹے رہنا ان کی باتوں کے اوپر، اس سے کہیں ذہن کو کسی طریقے سے اپنے پریشان مت ہونے دینا. وذکر عبدنا، اور سنو وذکر، اس کے دو معنی ہیں، اور یاد کرو یہ بھی معنی یاد دلاؤ، اب دونوں ہی لے سکتے ہیں. تم یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو، عبدنا داؤد ذل عید، بہت طاقت تھی اس کے پاس، پولیٹیکل پاور زبردست، بہت طاقت و قوت کا مالک تھا ہمارا بندہ داؤد. عید کہتے ہیں ہاتھ، دونوں ہاتھ طاقت کی علامت مانے جاتے ہیں. یہ دنیا کے بہت سے زبانوں میں ہاتھوں والا کا مطلب بہت پاورفل. ہمارا بندہ تھا، انہیں یاد کرو تم کیا ہوا تھا. انہو اواب، بہت رجوع کرنے والے بندے تھے حضرت داؤد. اب ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جہاں حضرت داؤد کے اور بھی تذکر آئے ہیں، وہ یہ واقعہ صرف یہیں پر ہے حضرت داؤد کے لیے. یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو کیسے ثابت قدم رہتے تھے، کیسے اگر ذرا سی بھی کہیں غلطی ہوتی تھی تو اپنا سیلف انٹراسپیکشن، اپنی خود احتسابی آتم نریکشن کرتے رہتے تھے اور فوراً الرٹ رہتے تھے، اور کوئی غلطی ہو تو فوراً جھک جاتے تھے اللہ کے آگے. یہ طرز عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھو وہ کیا کرتے تھے داؤد. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے بہت پاور دی تھی ان کے ساتھ، پہاڑوں کو بھی ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ. یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑوں کو کنٹرول میں کرنا یا مسخر کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، ہے دوسری جگہوں پر بھی، چونکہ کہ پہاڑوں میں انہوں نے کاٹ کر راستے بنائے تھے گزرنے کے، اور یہاں پر کچھ اور ہے مطلب مسخر کرنے کا. ان کے ساتھ وہ تسبیح کیا کرتے تھے شام اور صبح کو، وہ پہاڑ جو تھے. تو یہ پہاڑ تسبیح کیسے کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی آواز میں، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آواز ان کی بہت اچھی آواز میں وہ اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے پہاڑ کی وادی کے اندر تو ایک سما بن جاتا تھا، ایسا تھا کہ جیسے پہاڑ بھی ساتھ میں گا رہے ہیں، وہاں آواز گونجتی تھی، ایکو ہوتی تھی. تو سارے میں ان کی گونج ہوا کرتی تھی. تو شام اور صبح وہ جب یہ کرتے تھے تو پہاڑوں میں بھی اس کی گونج ہوتی تھی. اور پھر ایک مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا اپنا بھی جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا، مسخر کیا. اصول دریافت کر لے تو انہوں نے تمام اس میں سے راستے بنائے، اور پہاڑ اسے اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے. مخالفت ان کی کرتے ہیں جو ان رولز کو فالو نہیں کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں پہاڑ. تو جگہ جگہ یہ جو بھوم اسکھلن ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈز، تو جن پہاڑوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی کہاں کیا کرنا چاہیے، یہاں پر اتنا زیادہ گھر نہیں بنائے جائیں، یہاں اتنے بڑے بڑے ڈیم نہیں بنائے جائیں، اور وہ سب کرتے چلے جائیں، اور ایکسپرٹس منع بھی کر رہے ہوں، لگاتار مخالفت بھی کر رہے ہوں،
اور اس کے بعد بھی کرتے چلے جائیں تو پھر پہاڑ ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو پہاڑ ان کا ساتھ دیتے تھے حضرت داؤد کا جو انہوں نے راستے بنائے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے تھے، بہت سے برڈس تھیں. صبح کا وقت یہ گاتے تھے اور صبح پرندے بھی چہچہاتے ہیں. تو ایسا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ میں وہ سب بھی مل کر تسبیح کر رہے ہو، سب مل کر اللہ کا گنگان کر رہے ہیں. وہ ان کا پورا جتھا پرندوں کا. تو جتھے ہی ہوتے ہیں صبح کے وقت. صبح کو بالکل کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس وقت ایک ساتھ ساری شروع ہو جاتے ہیں. سورج نکلنے سے ایک ذرا سا پہلے، بالکل مارجن کے اوپر، اس وقت شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اس کا ایک تجربہ کیا گیا. ایک بہت عرصے تھا، ایک جاپنیز تھا، وہ بہت زمانے سے واچ کر رہا تھا کہ یہ سارے برڈ، سارے پرندے صبح کو ایک ہی وقت کے اوپر شروع کرتے ہیں. یہ چہچہانا صبح کے وقت میں اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کے ذہن میں آئی، اس نے سن رائز کو دیکھنا شروع کیا، اپنے گھڑی سے ملانا شروع کیا، تو بس وہ پہلی کرن نکلنے سے جسٹ پہلے اسٹارٹ کرتے تھے، یا شاید 20 منٹ پہلے. اس سے مجھے یاد نہیں رہا ایگزیکٹ ٹائمز. تو جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے آگے، ان کا وہ ٹائم بھی بڑھتا جاتا تھا، اس سے پہلے نہیں. اس نے کچھ پرندوں کو لیا، اپنے بڑا سا ایک ایسا پنجرا بنا کر جہاں آزادی سے ہو، وہاں بھی کرتے تھے اسی وقت میں. وہ بھی خالی پیڑوں کے نہیں، یہ بھی اسی وقت کرتے تھے. نے رات کو لائٹ جلانی شروع کر دی تو ان کا پہلے سے سٹارٹ ہو گیا وہ جو ان کا چہچہانا تھا. اندھیرا جو اس نے کچھ ہی کیا کہ یہاں اجالا ہو جائے گا، اس نے کوششیں کی کہ ایسا لگے کہ جیسے صبح کا اجالا آ رہا ہے. تو وہ انہوں نے پہلے سے سٹارٹ کر دیا. یہ وقت ہوتا ہے جو جس کے بارے میں کہا ہے نا قرآن الفجر، کہ حضرت داؤد کے ساتھ میں ایسا لگتا تھا کہ یہ پہاڑوں میں آواز گونج رہی ہے تو پہاڑ بھی ساتھ دے رہے ہیں اور پرندے بھی اسی وقت چہچہا رہے ہیں. تو یہ بھی سب ساتھ میں شریک ہیں. کل لہو اواب، اور یہ سب ایسا تھا کہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کی طرف راغب ہونے والے اور ان کی طرف مائل ہونے والے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے ان کے ملک جو ہے وہ بہت مضبوط بنا دیا تھا. وآتیناہ الحکمت، اور ان کو حکمت عطا کی تھی. وفصل الخطاب، اور لوگوں کو ایڈریس کرنے میں کیسے ڈھنگ سے ایڈریس کرنا چاہیے، یہ ان کو خطاب کیسے کرنا چاہیے، اس کی ان کو مہارت عطا کی تھی. کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کو، جو کنٹرولر ہو، کوئی رولر ہو تو حکمت ضروری ہے اس کے اندر، پاور کے ساتھ میں. ہم نے داؤد کو یہ دیا تھا. ابھی یہاں تک تو سب بیان ہو رہی ہیں ان کی تعریفیں اور حکمت کی بات اور طاقت کی بات اور قوت کی بات. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب تم نے اسے بھی سنا. یہ خبر بھی، یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے، کہہ رہے بھائی یہ سنا ہے نہیں سنا ہے، پھر خود سنانا معلوم ہے کہ نہیں سنا ہے. جہاں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں نہیں معلوم، پتہ ہے، اور پھر اب خود سنا دیا کچھ. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کہنے کا کہ تم تک یہ بھی وہ بھی پہنچی بات. وہ جو جھگڑا کر رہے تھے، وہ دو جھگڑا کرنے والے تھے. اس تصور المحراب، وہ دیوار پھاند کے اس جگہ پر آ گئے جہاں حضرت داؤد جو ہے وہ یا آرام کرتے تھے یا اپنے اس کے اندر ذکر میں مشغول ہوتے تھے یا غور و فکر کے اندر. وہاں دیوار کود کر پہنچے. تو دیوار کود کر کیوں پہنچے؟ حضرت داؤد بڑے بادشاہ تھے، ان کا ایک خاصا پیلس تھا. دربانوں نے، پہرے داروں نے نہیں آنے دیا ہوگا. کیوں نہیں آنے دیا؟ ہر وقت تھوڑی کسی کو دن رات پاگل بنا دیں گے لوگ. انہوں نے وقت مقرر کیے ہوں گے اپنے کہ جس وقت ہر ایک سے ملیں گے، وہ ہر ایک کی بات سنیں گے. اور نکلتے ہیں تب بھی لوگ راستے میں پکڑ لیتے ہیں. حضرت عمر کو پکڑ لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے تھے. لیکن اب وہ نہیں ہوگا ملنے کا تو وہ کود کر پہنچ گئے. اب ان کو جو اپنے اتنی بڑی سلطنت کا جو کنگ ہو، اس کے محل کی دیوار کود کر کوئی پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ اریسٹ کر لیا جائے گا. اس کو کیا سزا ملے گی؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تو کوئی کسی طریقے سے برداشت کے قابل نہیں ہے یہ بات. تو انہیں معلوم تھا کہ سزا نہیں ملے گی. یہ تھا حضرت داؤد کا کریکٹر.
ورنہ جاتے ہی نہیں ایسے. اور ان سے بات کرنے گئے تھے. چور چلے جاتے تو چھپتے ہوئے جاتے. تو انہیں حضرت داؤد کا کردار یہ تھا کہ وہ وقت بھی جو کسی طریقے سے مل سکنے کا نہیں ہے، اس وقت بھی ملنا چاہا تو لوگ ایسے پہنچ گئے 2 لوگ، اور انہیں اس کا یقین تھا کہ ہماری بات سنیں گے، اور وہی ہوا پھر. تو یہ رولر کے اندر اتنے بڑے پاورفل، جس کی پہلے تو طاقت، قوت اور پاور کا بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے حلم و بردباری ان کے اندر کیسی تھی، اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، تو گھبرا گئے شروع میں تو ایک دم سے. ظاہر ہے کہ یہ توقع نہیں تھی کہ ایسے کیسے کہاں سے کوئی آ جائے گا. وہ دیوار باہر والے تو آنے نہیں دیں گے، یہ اچانک کیسے آ گیا کوئی. تو ہر ایک گھبرا جائے گا، گھبرائے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں ہم سے مت ڈریے. خصمان بغا، ہمارا ایک آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا ہے. تو ہم دونوں جو ہے وہ 2 پارٹیز ہیں، ڈسپیوٹ کرنے والے دو فریق ہیں جہاں آپس میں ہمارا تنازع ہے. بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں پارٹیز میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے. یہ ہم آپ کے پاس وہ کیس لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کی عدالت میں یہ اپیل. تو یہ کون سا وقت تھا ایسے آنے کا، اور وہ ایسے وقت میں بھی پہنچ گئے. اور حضرت داؤد نے سکون سے ان کی بات سنی. اچھا اتنا ہی تھا کہ پہنچ گئے نا، کوئی سزا نہیں دیتے. کل آنا، اچھا اب جاؤ، یہ وقت نہیں، میری عبادت کا وقت ہے، میرے غور و فکر کا ہے، میرے سلطنت کے کاموں پہ غور کرنے کا ہے. اب کل آنا. تو آ تو گئے، سزا نہیں دے رہے. انہوں نے پھر سنا ان کا مقدمہ. فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ میں فیصلہ کیجیے گا. یہ بات کہنا بھی ایک گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات بدو آتے تھے، بڑی بڑی گستاخی کی زبان میں بات کرتے تھے. بادا تو وہ باقاعدہ پکڑ کے ان کی چادر گلے کی کھینچ لیتا تھا، اور انٹرفیئر کرتے تھے طرح طرح کی چیزوں کے اندر، اور بہت پیشنس کے ساتھ میں آپ مسکرا کر ان کی بات سنتے رہتے تھے. تو ایسے ہی کچھ ان کا انداز بھی تھا کہ جو بہت ایسا نہیں تھا کہ جیسے پالشڈ لوگ ہوں. فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط، اور دیکھیے گڑبڑ مت کریے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کریے گا اور گڑبڑ مت کریے گا. اس میں کبھی آپ کسی کی طرفداری کریں. تو اب یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں. تو اتنے بےہودہ طریقے سے آئے، اور پھر ان کو باقاعدہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اور وارننگ دی جا رہی ہے ایک طریقے سے. وَإِهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری رہنمائی آپ کریں کہ ہم صحیح، ہمیں جو فیصلہ ہے اس کے اوپر پہنچا دیجئے. إِنَّ هَٰذَا أَخِي، اب ان میں سے ایک نے بتایا جو اس میں سے مظلوم تھا، یا دبا ہوا تھا یا غریب تھا، ایک مالدار تھا. یہ میرا بھائی ہے. کہا لَهُ 99 وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے پاس 99 شیپس ہیں، بھیڑیں، میرے پاس ایک ہی ہے بس. یہ بھیڑیں جو ہے، بھیڑ بکریاں، ریوڑ، ان کے یہ دولت مانی جاتی تھی. ان کے ریوڑ جو تھے یہ حضرت داؤد نے خود چرائے ہیں. اس سے پہلے جب فوج میں داخل ہوئے تو فوج میں بھرتی ہوئے، وہاں پر پھر کمانڈر تھے، ان کے ہاتھوں جالوت مارا گیا، ان کا کمانڈر یا کنگ جو مخالف فوج تھی. پھر اس سے ان کا رتبہ بڑا بلند ہو گیا، اور بات کو جو طالوت کے انتقال کے بعد یا مرنے کے بعد جو ادھر جن کے انڈر میں یہ تھے، پھر لوگوں نے ان کو بنا لیا. وہاں سے پھر یہ پاور اور ملنی شروع ہوئی، ان کو سربراہ بنا لیا حضرت داؤد کو. تو یہ خود ایک مال و دولت جانوروں کے ریوڑ کی شکل میں ہوتا تھا. یہ مال ہوتا تھا، سرمایہ. اس کے پاس تو 99 ہے، میرے پاس کل ایک ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور کہتا ہے یہ بھی دے دو مجھے، یہ جو ایک ہے میرے پاس ایک بچی کھچی ہے. وعزنی، اور میرے اوپر طاقت سے غالب آ گیا ہے، خطاب کی طاقت سے، باتوں سے اس نے مجھے جو ہے وہ ہرا دیا، دلیلوں سے ہرا دیا، باتوں کے پھندے سے ہرا دیا. ابھی گئی نہیں ہے،
لیکن اب ہم آپ کے پاس لے آئے کیس. وہ کیوں آ گیا تھا 99 والا ساتھ میں؟ بھئی یہی آتے خالی کی فریاد کرتے، جتنے وہ ایک بھی ہتھیانے کی بات تھی. اور اس کے بعد وہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا کہ وہ باتوں سے جو دبا لیا تھا ان باتوں میں یہی پھندا ہوگا کہ جیسے لیگل کوئی پوائنٹس نکالتے نا کہ ہو گئی اس کی سچ مچ، اب یہ دے نہیں رہا ہے. یہ کہہ رہے تھے ایک ہی رہ گئی تھی، وہ بھی ہتھیار آئی اور مجھے باتوں سے دبا لیا. قالا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ تم نے تو بڑی یہ زیادتی کی ہے، اس کی ایک بھی چھین لے رہے ہو، اس کو اپنی والی کے اندر ملان، اس کی بھیڑ کو اپنی بھیڑوں میں ملانا تو بہت بڑی زیادتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور یہ جو آپس میں جن کے جو بھائی تھے دونوں، پارٹنرشپ سارٹ آف ہوتی ہے یا کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں، تو ان میں ہوتا ہی رہتا ہے یہ کہ ایک جو ہے وہ دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتا ہے. ابھی حضرت داؤد نے اور اس کو پہلے تو کہا کہ نہیں تو تمہاری زیادتی نہیں کرنا چاہیے، تمہیں فیصلہ سنا دیا کھٹ سے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہوتا ہے اور یہ کرتے ہیں لوگ، یہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں زیادتی کر جاتے ہیں، تمہیں نہیں کرنا چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جب مال ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ، وہ پھر ایمانداری اس میں بڑھتے کہ صحیح موقع ہو. یعنی وہ دلیلیں ایسی تھیں کہ وہ اس لیے وہ خود بھی ساتھ میں آیا تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں مجھے تو مل گئی ہے جس کے ساتھ وہ آیا تھا. کیونکہ بہت کم ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ میں جو صحیح اسپرٹ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اور دوسرے کی چیز پر قبضہ نہیں کرتے. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. یہاں سے یہ ہے اب حصہ تشریح کا سے، میں ہلکے ہلکے اس کے اوپر بغیر زیادہ تشریح کیے ہوئے یہاں تک آ گیا. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. پھر ایک دم سے ان کی سمجھ میں آیا حضرت داؤد کی، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو میرا امتحان ہو گیا. انما فتنہ ہو، اللہ نے کہا کہ یہ، پھر اس کی ایک دم سمجھ میں آیا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے اس واقعے کے ذریعے. فاستغفر ربہ، فوراً استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور جھک گئے، وہ سر جھکا دیا، پھر سجدے میں جھک گئے. پہلے جھکے ایسے اور پھر پورے جھک گئے اللہ کے آگے سجدے میں. سجدہ کر لیجیے گا، آیت سجدہ بھی ہے یہ، ابھی بھی کر سکتے ہیں. یہ کیس کیا ہے جس کو قرآن نے ایسے اس انداز میں ایسے بیان کیا ہے؟ حضرت داؤد کو کچھ خیال آیا کہ یہ تو میرے یہاں بھی ایسا ایک کیس ہے، یعنی میری زندگی میں، اور وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ تو میں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ تو میرے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. کوئی بھیڑیں تو تھی نہیں، تھا کچھ ایسا کہ جس کے اندر حضرت داؤد نے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا اس بات کا کہ کہیں کوئی دوسرا غریب پسرا ہے ان کی وجہ سے. اب یہ جو ٹکڑا ہے، یہ حصہ بائبل میں بڑی لمبی کہانی ہے اس کے اوپر. ایک وہ کہانی ایسے ہے کہ، اور 2 چیپٹرز میں ہے بائبل کے. 2 سیموئل، اگر آپ میں سے کوئی لکھنا چاہے تو 1 سیموئل 2 سیموئل نام کی 2 کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی. SAMUEL سیموئل 1 سیموئل نام کی، ایک 2 سیموئل. یہ تو 2 سیموئل میں ہے. یہ جیسے 1 کنگز اور 2 کنگز، ایسے 1 کرونسز 2 کرونسز، یعنی 2 کتابیں، 1 تواریخ، ایک تواریخ 2، اس طرح. تو 2 سیموئلس، اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 11 اور 12 میں ہے، پورے 2 چیپٹرز میں ہے یہ قصہ. یعنی یہ واقعہ موجود ہے کہ لوگ پہنچے اس طریقے سے، انہوں نے یہ کیس رکھا، اور حضرت داؤد کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو میری طرف اشارہ ہے. تو وہ تھا کیا حضرت داؤد جس کے اوپر ان کو اپنی غلطی کا خیال آیا؟ استغفر اللہ. یہ تو پوری بائبل میں سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ذکر بھی نہیں کرتا، کہ ہماری تفسیروں میں بڑھا ہوا ہے وہاں سے لے کر. ان کے محل کے نیچے ایک
ایک گھر تھا کسی، ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں بہت تو کسی غریب ان کے ہی تھا، کسی معمولی سپاہی کا، اور اس کی بیوی جو تھی حضرت داؤد کو پسند آ گئی اوپر سے دیکھنے پر. اب یہ بائبل کی بات ہے بھائی، اللہ معاف کرے. حضرت داؤد نے اس سے بدکاری کی، اور پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیا فرنٹ کے اوپر، اس کے ہسبینڈ کو، ہتی اوریا اس کا نام تھا، ہتی اوریا، اس کو فرنٹ پر بھیج دیا لڑنے کے لیے، جنگ چل رہی تھی. آمون تھے، بنی آمون ایک قبیلہ تھا، ان کو خاص طور سے انسٹرکشنز دے دی اور ایسی جگہ بھیجا کہ جہاں مارا ہی جائے، اور ان کو بھی انسٹرکشن دے دی کہ بچ کر نہیں آئے. تو یوں اس کے ہسبینڈ کو ختم کر دیا. حضرت سلیمان جو ہے اسی عورت سے جو حضرت داؤد کے تعلقات تھے اس سے پھر ان سے شادی کر لی، لیکن وہ بغیر شادی کے بدکاری وہ پہلے کی تھی. اور پھر حضرت سلیمان اسی سے پیدا ہوئے. تو یہ اسی طرح کے کردار جو ہے کرداروں کو بگاڑا ہے بائبل نے. ہمارے یہاں ایک قصہ چلا ہے اس کے اندر، ہتی اوریا کا، تفسیروں کے اندر خوب. صرف اتنا ہے کہ وہ جو حصہ تھا زنا والا، بدکاری والا، وہ نکال دیا انہوں نے، تفسیر والوں نے. وہ پسند آ گئی، اس کو بھیج دیا، پھر اس سے شادی کر لی. جان اس سے مولانا مودودی تک نہیں چھڑا پائے. انہوں نے کہا یہ تو سب غلط بات ہے، بڑی بیہودہ بات ہے، یہ بہت سی، اور انہوں نے خود لکھا یہ بہت سی تفسیروں میں آ گئی ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ اصل میں کیا ہوا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی ظاہر ہے کہ جب اصل میں ہوا کیا ہوگا، ہوا یہ ہوگا کہ اس عورت کی خوبیاں حضرت داؤد کو پسند آئی ہوں گی، اس خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہوگا، تو انہوں نے اس سے کہا ہوگا کہ تو اس عورت کو چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا ہوگا. یہ مروانے والی بات غلط ہے. اور پھر اس سے نکاح کر لیا. اب یہ اتنی گلے سے اتر رہی ہے کسی کے، کہ نبی کے کردار کی، کہ کسی کی بیوی، کسی شوہر سے کہا جائے اس کی بیوی کی خوبیاں اسے جب اگر کسی دوسرے کو اچھے لگیں کہ تم چھوڑ دو اسے، میں کروں گا نکاح اس سے. اور پھر انہوں نے کہا ویسے تو کوئی بات نہیں تھی بھائی، اس کی مرضی تھی، لیکن یہ چونکہ کنگ بھی تھے تو ایک طریقے کا پریشر ہو گیا. تو یہ حضرت داؤد کو خیال آیا کہ یہ غلط ہوا، ورنہ غلطی بھی نہیں تھی. پھر انہیں خیال آیا کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے، اور وہ میرے پریشر میں آ گیا میرے شاہ ہونے کی وجہ سے، اور اس لیے اس نے طلاق دے دی اسے، اور میں نے اس سے نکاح کر لیا. یعنی اس واقعے سے قصہ پیچھا انہوں نے بھی نہیں چھوڑایا، اپنے حساب میں بہت اسے پاک صاف کر دیا. وہ بھیڑوں کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ گلے جو ہوتے تھے، بعض جگہ اونٹوں کے، بعض جگہ بھیڑ بکریوں کے، یہ دولت ہوا کرتی تھی. جس کے پاس جس کا جتنا بڑا گلہ ہے وہ اتنا بڑا دولت مند. تو یہ ایک تمثیلی بات تھی یہ بھیڑوں کی بات کا، کہ میرے اس کے پاس 99 میرے پاس ایک. یہ اشارہ تھا، ایک تمثیلی بات تھی جو ان تک پہنچی. ایک دولت مند ہے، ایک بہت غریب ہے. دولت مند نے اپنے پھندوں سے اسے کنونس کر لیا کہ نہیں ایک تو اب اس کو جانی ہے. زبردستی نہیں کی کہ چھین لیتا، اس نے اپنے پھندوں سے کنٹرول ایسے کیا کہ لیگلی کہ اب یہ ایک بھی اسے جا رہی تھی. تو وہ اپنے فریاد لے کر آئے تھے، یہ بھی ساتھ میں آ گئے تھے کہ میں خود جائز ہوں، تو میری ہے ہی. یہ سارا واقعہ یہاں تک میں نے یہ رکھی بات کہ یہ دولت، اور اسے خود مولانا مودودی نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ دولت شمار ہوتی تھی، بھیڑیں، سمپتی بڑی. تو یہ ان کی حکومت میں بڑی حکومت تھی. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں گی کہ لیگل داؤ پیش تھے. وہ ظلم نہیں ہوگا ڈکیتی اور مار پیٹ اور ڈاکہ ڈالا چھین لیا. ان کو جو غریب ہیں ان کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہوگا، ان کا شوشن و استحصال ہو رہا ہوگا، اور وہ سب باتیں لیگل ساری. اب بھی ہوتا ہے ایسا.
کہ سب کچھ قانونی ہوتا ہے، بیچارہ اس سے لٹ جاتا ہے جو غریب ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے. تو یہ چیز وہاں پر حکومت میں چل رہی ہوگی، اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی. مجھے معلوم نہیں، میرا اندازہ ہے. تو پھر ان کو توجہ اس بات کی طرف ہوئی کہ بڑی حکومت تھی اور یہ مال و دولت سمجھا جاتا ہے اور باتوں سے دبا لیا ہے. کا مطلب یہ کہ اس نے کنونس کر لیا، تبھی تو شکایت لے کے آیا، چھین نہیں رہا تھا کہ اس کی چھین رہا ہے. تو وہ یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ دلیلیں بھی اس نے اپنی اسٹرانگ کر لی اور یہ ایک بھی جا رہی ہے میری. یہ چیز ان کی حکومت کے اندر ہوگی جدھر ان کی توجہ نہیں ہوگی. اور پھر یہ ذمہ داری ہے رولر کی کہ پوری جتنی اس کی ڈومین ہے اس سب کے اندر انصاف ہو اور کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو، ضرورت مندوں کا، غریبوں کا کوئی استحصال، بلکہ غریب بچے نہیں. اور اس طریقے سے تو وہ غریب امیر جو ہے وہ ان کی چیزوں پہ قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں غریبوں کی لیگلی. تو پھر ادھر ان کی توجہ اس واقعے کی طرف سے گئی، یہ جو آیا اور انہوں نے استغفار کیا اللہ سے اور سجدے میں گر پڑے اللہ کے آگے. یہ تھی ان کی علم بھی کہ اتنا بڑا رولر، پہلی بات تو غلطی فوراً سمجھ میں آنا ہو رہی تھی. وہ کوئی گناہ نہیں تھا، انہیں پتہ، یعنی توجہ نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینشنل گناہ نہیں تھا، کوئی انٹینشنل خطا نہیں تھی، لیکن توجہ نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے ایک رولر. تو انہوں نے پھر فوراً اس کے اوپر استغفار کیا کہ بھئی کیوں نہیں تھی اور کیوں یہاں پر میری سلطنت کے اندر، میرے رول کے اندر ایسا ہو رہا ہے. تو وہ آئے تھے، وہ دونوں جو آئے تھے وہ سچ مچ 99 اور ایک لے کر نہیں آئے تھے. وہ آئے تھے صرف یہ اشارہ دینے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے حضرت داؤد کو، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اکیوز کریں یا ڈائریکٹ الزام لگائیں. اور ان کی سمجھ میں آ گیا اور ان کا کہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں کوئی فرشتے تھے، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہیں. اور پھر فوراً وہ سجدے میں گر پڑے. تو کتنا ہی یہ ہے عظمت یا بڑا آدمی یا اس کا علم و بردباری کہ اتنی پاور، اس کے بعد پھر اتنا علم و بردباری اور موڈسٹی کہ وہ لوگ آئے تو پھر آنے دیا، اچھا ٹھیک ہے فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور پھر فوراً اپنی غلطی کا احساس ہونا اور فوراً معافی، فوراً استغفار، اور فوراً یہ کہ بھئی اس کا اب کسی بھی طریقے سے اب اس کا حل نکلنا چاہیے، یہ غلطی جو ہے اس کا سولوشن نکلنا چاہیے، اسے ٹھیک کیا جائے، کریکشن. یہ ہے کردار ان کا، جو نبی تھے اور ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے پاور بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی. فغفرنا لہ ذالک، تو پھر ہم نے اس وجہ سے ان کے اس معاملے کو ڈھک دیا. ڈھک دیا کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، ڈھکنے کو کہتے ہیں. ڈھک دیا کا مطلب اب اس کی وجہ سے جو پھر نقصانات ہوتے، جو بات کو ہو گئے حضرت سلیمان کے بعد کے دور کے بعد، پھر اس کے بدلے جو نقصانات ہوتے اس نقصانات سے بچا لیا. تو یہ ہوتی مغفرت. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے یہاں تو بہت اونچا درجہ تھا اس کا، ہمارا بہت مقرب بندہ تھا اور بعد میں بھی اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. ایک واقعہ، اللہ نے ان دو لوگوں کو ذریعہ بنا دیا توجہ دلانے کے لیے، فوراً کھٹک گئے وہ، فوراً اپنی توجہ ان کو ہو گئی، انہوں نے اس کے اوپر اپنی غلطی کا اقرار کر کے مغفرت طلب کی. ہمارا تو بہت، اور یہی وجہ سے یہ صفات تھیں تو اس لیے کہا کہ ہمارا بڑا مقرب بندہ تھا. یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً، خطاب بدل رہا ہے کہ ہم نے داؤد سے یہ کہا تھا کہ اے داؤد جعلناک خلیفتاً فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ کا مطلب نہ نائب ہوتا ہے نہ وائس ریجنٹ ہوتا ہے. یہ سب ابھی 100 سال کی باتیں ہیں اور بہت خطرناک ہیں ساری. خلیفہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا. جگہ جگہ جن کے اور کے پاس پاور تھی، اس کے بعد ہم ان کو لے آئے، ان کے پیچھے ان کے بعد کہ ہم نے تمہیں اب زمین کا، اس لیے یہ پاور اقتدار کے معنوں میں آتا ہے. ہم نے تمہیں زمین میں پاور دی دوسروں کے بعد زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق، تو اب یہاں پر تم انصاف قائم کرنا، لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلے کرنا، انصاف قائم کرنا اپنے حکومت کے اندر. ولا تتبع الہوا، اور خواہشات نفس کی، اپنی لولی ڈیزائرز کی کہیں اتباع مت کرنے لگ جانا.
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ جو ہے، ورنہ یہ تمہیں جو اللہ کا جو راستہ ہے اس سے تمہیں یہ ڈگمگا دیں گے یا بھٹکا دیں گے. یہ خواہشات جو ہوتی ہیں یہ بھٹکا دیا کرتی ہیں. اب یہ آیت ہم 26 تک پہنچے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 27 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے سورہ صاد کی، اس لیے کہ یہاں سے پھر ایک مضمون جو ہے حضرت داؤد کا حصہ ختم ہوا اور آگے چلا ہے کچھ اور. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.